لله الذي لم يزل عالما قديرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کر باواز بلند نبی اور علی نبی پر درود و سلام پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں شمع رسالت کے پروانوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چاہنے والوں میں نے آپ احباب کے سامنے سرنامہ کلام سخن کے اندر جس آیت کریمہ کا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات مجھے اس کے متعلق حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ العلی العظیم عزیزان من جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز بنائی جاتی ہے جو بھی چیز وجود میں آتی ہے جو بھی انجینئر بنانے والا گاڑی بنانے والا ہو موبائل بنانے والا ہو جب وہ کوئی چیز بناتا ہے تو بنانے کے بعد اس کو چلانے کا طریقہ وہ کمپنی ہدایت جاری کرتی ہے اپنے چاہنے والوں کو خریدنے والوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دیتی ہے اور ان کو اس کے بارے میں معلومات دیتی ہے اور یہاں تک کہ کتابچہ بھی لکھ کر اسی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے چاہے وہ موبائل کا ڈبہ ہو فریج ہو اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ اس موبائل کو چلانا کس طرح ہے اس گاڑی کو چلانا کس طرح ہے اور اس فریج کو چلانا کتنا ہے کس طرح ہے وہ ساری اس کی بیٹری کی رینج کیا ہے وہ ساری معلومات اس کتابچے کے اندر موجود ہوتی. توجہ ہے آپ کی؟ میں تمہید زیادہ دیر تک آپ کو روکوں گا نہیں, بس ایک دو یہ جملے کہہ کر میں اپنی گفتگو کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ, بتا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ چھوٹی سی کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ٹرینر ہوتا ہے, بتانے والا ہوتا ہے, سکھانے والا ہوتا ہے. تو رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے, اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ چھوٹی سی چیز بنائے تو اس کو بھی چلانے کا طریقہ بتاتا ہے؟ تو رب کائنات نے پوری انسانیت کو بنایا. اور خود اللہ قرآن میں کہتا ہے, کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, میرے بندے زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں, سونا چاندی پانی گندم اناج جمادات نباتات, یہ جتنی اشیاء ہیں میرے بندے یہ میں نے بنائی ہیں تیرے لیے. اور تجھے کیوں بنایا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تجھ کو میں نے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے. ہم کتنے خوش قسمت کہ پوری کائنات, یہ سامان کے اندر سورج, یہ چاند, یہ تارے, یہ سمندر, یہ دریا, اللہ فرماتا سارا کچھ بنایا تیرے لیے. اور تجھے بنایا
تجھے بنایا اپنے لیے۔ اب اللہ نے جب انسان کو بنایا تو بنانے کے بعد ظاہری سی بات اس کو چلانے کے لیے بھی رب کائنات نے ایک کتاب نازل فرمائی، جس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک قرآن ہے، دوسرا میرے اہل بیت اطہار ہیں۔ کبھی آتا ہے، کبھی میرا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے قرآن اور میری سنت ہے۔ فرمایا جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ یہ دونوں کہاں جائیں گے؟ یہ جنت میں جائیں گے، حق پر ہیں۔ جیسے فرمایا اہل بیت کے بارے میں، فرمایا قرآن حق ہے، علی بھی حق ہے۔ فرمایا جدھر علی گیا ادھر حق گیا، جدھر علی گیا ادھر قرآن گیا، اور جدھر قرآن گیا ادھر علی گیا۔ اب یہ ساری وہ چیزیں بتا کر اب اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ فرماتا بندو تجھے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد تمہارے لیے قرآن نازل کیا۔ اب قرآن کو سمجھنا ہے تو پڑھنا ہے، تو تمہیں قرآن میں بتا دیتا ہوں کہ تمہیں زندگی گزارنی ہے، اچھی زندگی گزارنی ہے۔ تو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں میرے نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے سب سے اچھا نمونہ ہے۔ میرے نبی کی زندگی سب سے اچھی زندگی ہے۔ اب یہ کس نے بتایا؟ قرآن نے بتا دیا کہ لوگوں تم زندگیاں گزارنا چاہتے ہو اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے تو پریشان ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہارا خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری زندگی اچھی کیسے گزر سکتی ہے۔ فرمایا تم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو جس جگہ سے میرے مصطفیٰ چلے، میرے مصطفیٰ کے نالے پاک کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ قرآن میں اللہ نے آواز دی، کیا فرماتا اللہ؟ اب یہ مقام مصطفیٰ کو سمجھیے۔ میں قرآن کی آیتوں کے فریم میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں توجہ مکمل ادھر رہے۔ بتا دیا کہ اللہ نے کہ نبی نے کہ لوگوں گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک قرآن، دوسرا اطاعت میرے اہل بیت کو۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کیا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، لوگوں بے شک جب یہ میری نبی نے فرمایا میری امت گر جائے گی، پستی میں چلی جائے گی، پریشانیوں میں گر جائے گی، جب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، میری امت بالکل نیچے آ چکی ہوگی۔ فرمایا اگر یہ امت مسلمہ، امت مرحومہ عروج پانا چاہتی ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، فرمایا اس قرآن کو پڑھ لینا، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دینا، تم گرے ہوئے ہوگے اللہ تم کو کھڑا کر دے گا، تم ذلیل ہوگے اللہ عزتیں دے دے گا، کہا تم بے وقوف ہوگے اللہ تمہیں دھنائی دے دے گا، کہا تمہیں دنیا میں کوئی مقام نہیں ہوگا، قرآن کو پڑھ لینا اللہ تمہیں مقام بھی عطا فرما دے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو۔ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، ایمان والوں سے۔ میں آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ شاید اس بات پہ گفتگو کر چکا کہ لفظ ایمان کی بڑی گہرا تعلق ہے۔ ایمان کا تعلق ہوتا ہے عقیدے کے ساتھ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اور رسول کی۔ اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اب یہ مقام مصطفیٰ بتا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرنا، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ، فرمایا جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو آوازوں کو بلند کرتے ہو، ہوگا کیا؟ كَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ یعنی یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ کے اندر آواز کو بھی بلند، یہ کون آداب سکھا رہا ہے؟ رب خالق کائنات آداب سکھا رہا ہے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے میں۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا، یہ بات ہو رہی ایمان والوں سے، کہا ایمان والو لا تقولوا راعینا، کہا میرے مصطفیٰ جان رحمت کو راعینا نہ کہا کرو، راعینا نہ کہا کرو، کیا کہا کرو؟ وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، فرمایا بلکہ یہ کہا کرو کہ یا رسول اللہ کی انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے اوپر نگاہ کرم فرما دیجئے، نظر کرم فرما دیجئے، وَاسْمَعُوا، وَاسْمَعُوا، اور کہا غور سے سننا،
یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ صحابہ سے اور قیامت تک آنے والے لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ وَاسْمَعُوا، اور غور سے سننا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر رائنا سے روک دیا گیا۔ رائنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رعایت کیجئے۔ توجہ ہے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری گفتگو تھوڑی تیز ہو چکی کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ میں چاہتا ہوں مختصر وقت کے اندر آپ کو یہ پیغام قرآن کی آیتوں سے کچھ پیغام میسج دے دوں۔ مقام مصطفیٰ تو بڑا بلند ہے، مقام مصطفیٰ کا تو سمجھ نہیں آتا کہ مقام مصطفیٰ کو کس مقام پہ کھڑا ہو کر بیان کیا جائے۔ بس میں مقام مصطفیٰ کی ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں قرآن کی آیتوں سے کہ آخر یہ مقام مصطفیٰ ہے کیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کامل ایمان مقام مصطفیٰ کا نام ہے۔ اگر مقام مصطفیٰ کو محفوظ کر لیا تو یقین کیجئے کہ مسلمان محفوظ ہو جائے گا، نظام مصطفیٰ محفوظ ہو جائے گا۔ اگر مقام مصطفیٰ محفوظ نہیں تو کائنات کے اندر کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اب یہاں پر بات یہ تھی، رائنا کہتے تھے کون؟ اہل عرب، اور عرب بڑے فصیح اور بلیغ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو عربی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ وقت کے دامن میں گنجائش تھی، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ہمیں عجمی کہا جاتا ہے۔ عجمی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گونگا۔ عربی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فصیح بلیغ بولنے والا۔ وہ ہم کو عجمی اس لیے کہتے ہیں تمہیں قرآن نہیں آتا، عربی نہیں آتی، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور حقیقت بھی یہی ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن ہی عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ رائنا۔ رائنا کا معنی سمجھتے آپ کیا؟ اس کا عربی میں معنی ہے رعایت کیجئے۔ کیا کیجئے؟ رعایت کیجئے۔ اور عربی کے اندر اسی رائنا کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھے، رائنا کر لیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چرانے والا، بکریاں چرانے والا۔ معاذ اللہ صحابہ کرام تو جب حضور سے گفتگو کرتے تھے تو کہتے رائنا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کیا کہتے تھے؟ ہم پر رعایت کیجئے، یعنی واپسی دہرا دیجئے، بات کو سمجھا دیجئے۔ مگر وہ قریش مکہ اور کفار مکہ، وہ تو ظاہر سی بات اسلام کے دشمن، میرے نبی کے دشمن تھے۔ وہ کیا کرتے؟ اس کو کھینچ کر پڑھتے تھے، جس کے معنی ہوتا چرانے والا، بکریاں چرانے والا۔ جب یہ بات کہی حضور تو خاموش تھے، مگر رب کائنات تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ حضور بھی جانتے تھے، مگر بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ نے کہا رائنا، اے ایمان والو میرے مصطفیٰ کو رائنا نہ کہا کرو۔ حالانکہ صحابہ، یہ روکا کسے جا رہا ہے؟ صحابہ کو۔ کیا صحابہ کبھی یہ سوچ سکتے تھے کہ حضور کے بارے میں گستاخی کریں؟ بولو یار، کیا صحابہ کبھی یہ کر سکتے تھے؟ ذہن کے خیال بھی لا سکتے تھے کہ حضور کے بارے میں کوئی ہلکا الفاظ استعمال کیا جائے؟ نہیں، مگر کیونکہ اس لفظ کا کوئی غلط معنی لے رہا تھا، کوئی غلط اس کو استعمال کر رہا تھا، خدا نے قرآن میں روک دیا اور قرآن کی آیت بنا دی اور حضور کی بارگاہ میں الفاظ استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ رائنا نہ کہو، بلکہ کیا کہا کرو؟ وقولوا انظرنا، بلکہ عرض یہ کیا کرو کیا کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرما دیجئے۔ واسمعوا، اور غور سے سنا کرو، اور غور سے سنا کرو، تاکہ تمہیں واپسی یہ کہنا ہی نہ پڑے، میرے مصطفیٰ کو واپسی دہرانے کی زحمت ہی نہ دینی پڑے میرے مصطفیٰ کو، بلکہ غور سے سنا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک کیا ہے؟ عذاب۔ یہ قرآن میرے مصطفیٰ کو پکارنے کی وجہ سے۔ اب توجہ چاہتا ہوں کہ حالانکہ ان کے گستاخی کا کوئی ذہن نہیں تھا، یہاں پر کوئی شبہ نہیں تھا، مگر چونکہ کوئی دوسرا اس کا استعمال کر رہا تھا تو خدا کو یہ بھی گوارا نہیں، خدا نے کہا یہ لفظ ہی بدل دو، آج کے بعد اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ عزیزان کرام، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے میرے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی کیا بتایا یہ کہ اللہ کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن کے اندر فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب سنیے اس محبوب کی اطاعت کتنی ضروری، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے اس محبوب کی اطاعت کی اس نے گویا کہ خدا کی اطاعت کر لی ہے۔ یعنی اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا بندی ہے، یہ میرے جملے نہیں، قرآن کی آیت من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وجہ کیا ہے؟ اور دوسری کا اللہ قرآن میں فرماتا کیا، میں آپ کو پہلے بھی یہ جملہ دے چکا، کوئی تمہیں یہ کہے کہ دین کو ایک جملے میں بیان کرو کہ دین ہے کیا، تو یہ قرآن کی آیت کا حصہ پڑھ کے سنا دیا کرو، کیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ فرمایا جو میرے مصطفیٰ تمہیں دے دے اسے لے لیا کرو،
جو میرے مصطفیٰ دے دے وہ لے لیا کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے باز آ جایا کرو۔ کیوں کہ وہی تمہارا خیر خواہ ہوگا جو تمہیں اچھی چیز دے گا، اور خیر خواہ وہی ہوتا ہے جو تمہیں غلط کاموں سے روکتا ہے۔ کہا کہ یہ محبوب جو ہے جو تمہیں دے رہا ہے، یہ جو دے وہ لے لینا، اور جس سے روکے اس سے کیا ہو جانا، باز آ جانا۔ ہم نے کہا مولا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ یہ جو دیں گے وہ کیا ہوگا؟ کہ آپ نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ کیا کہا؟ جب حضور نے کنکرے پھینکے، سنگرے پھینکے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، میرے مصطفیٰ یہ کنکر پھینکے یہ تم نے نہیں پھینکے۔ کیا فرمایا؟ یہ کنکر جو پھینکے یہ تم نے نہیں پھینکے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن۔ اللہ کنکر پھینک کون رہے تھے؟ پھینک حضور ہیں۔ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا، جو پھینکا فرمایا میرے مصطفیٰ تم نے نہیں پھینکا، ولیکن اللہ رما، بلکہ وہ اللہ نے پھینکا ہے۔ ارے پتہ ہے ہاتھ حضور کے، پھینکنے والے حضور ہیں۔ اللہ قرآن میں منع کرے کہ محبوب تم نے نہیں پھینکا، یہ جو پھینکا تم نے نہیں پھینکا، بلکہ کہا یہ اللہ نے پھینکا ہے۔ گویا کہ اللہ وجود مصطفیٰ میں اپنا تعارف کروا رہا ہے، اور حضور کے فعل کو، فعل رسول کو اپنے فعل کی طرح منسوب کر کے کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ یہ تمہارا کام نہیں، یہ مجھ خدا کا کام ہے۔ اور کہا جو میرے مصطفیٰ دے وہ لے لو۔ کہا یہ قول رسول کیا ہے؟ قول خداوندی ہے۔ فعل رسول کیا ہے؟ فعل خداوندی۔ یہ تو فعل کس کا ہو گیا؟ تھا حضور کا۔ قرآن کہتا مصطفیٰ تم نے نہیں پھینکا، یہ کس نے پھینکا؟ کس نے پھینکا؟ اللہ کہتا میں نے پھینکا، یہ قرآن۔ دوسری جگہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا جو میرے مصطفیٰ دے اسے لے لو، جسے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ، اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا وما ینطق عن الہوا، کہا یہ مصطفیٰ خود تو بولتا ہی نہیں، خود تو کہتا نہیں، وہی کہتا ہے جو خدا کی وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم سے شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو کیا فرمایا؟ وما ینطق عن الہوا، فرمایا جو مصطفیٰ دے دے، جو میرے مصطفیٰ دے دیں اس کو لے لینا۔ وما ینطق عن الہوا، اور کہا میرے مصطفیٰ خود تو کچھ کہتے نہیں، وہی کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا جو وجود مصطفیٰ سے بات ہو وہ بات رسول اللہ کی نہیں، وہ بات کس کی ہوتی ہے؟ رسول خدا کی بات ہوا کرتی ہے۔ جو فعل حضور سے سرزد ہوا اللہ نے وہ اپنی طرف لے کر کہا کہ مصطفیٰ یہ پتھر تم نے نہیں پھینکے، یہ کنکر تم نے نہیں پھینکے، یہ سنگرے تم نے نہیں پھینکے، یہ تو مجھ خدا نے پھینکے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کی اطاعت اور حضور کی بات اتنی اہم ہے کہ خدا حضور کی بات کو اپنی بات کہتا ہے، حضور کے فعل کو خدا اپنا فعل کہتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ جو اتنی بڑی ذات ہے، اب حضور کی بات کو ماننا ہم پر کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے۔ یعنی حضور جس چیز سے منع کر دے اس سے منع ہونا ہماری مجبوری ہے، اور حضور جو ہمیں چیز دے دیں اس کو لے کر سینے میں سمانا وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کی تائید قرآن کی دوسری آیت فرما رہی ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا لوگوں تمہارے رب کی قسم، یہ ہمارے رب کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے اپنے حبیب کی قسم کھائی۔ کہا فَلَا وَرَبِّكَ، میرے محبوب تیرے رب کی قسم، محبوب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کون؟ کہ جب تک ہر معاملے میں تجھ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے، حرجا مما قضیتا ویسلموا تسلیما۔ فرمایا جو وہ فیصلہ کر دے تو پھر دل کے اندر بھی کوئی گھٹن محسوس نہ کرے، یہ نہیں فیصلہ تو مان لیا دل میں گھٹن محسوس کرے، نہیں، کہا جو فیصلہ کر دے ہر معاملے میں اپنے نبی کو کیا مانو؟ حاکم مانو،
اور اسی کی تعلیمات پر چلو. ایسا نہیں ہے کہ جو تمہیں نماز اچھی لگی تو تم نے نماز لے لی, اور تمہیں اچھا نہیں لگا کہ شادی کے پروگرام میں حضور کی سنت کے مطابق شادی ہو تو آپ نے ڈھول ڈھمکے بجا لیے. یہ آپ کی مرضی تھی, یہ مصطفیٰ جان رحمت کو آپ نے حاکم نہیں بنایا. آپ کا دل چاہا کہ روزہ رکھو, درود پڑھو, آپ کے دل نے جہاد کو منع کر دیا تو آپ جہاد کی بات نہ کریں. اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ نے رسول کی بات کو نہیں مانا, آپ نے اپنے من کی بات کو مانا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس اور کوئی رستہ نہیں, رستہ ایک ہی ہے, اسٹینڈرڈ ایک ہی ہے, سپریم فرمان ایک ہی ہے. وہ فرمان کس کا؟ رب کائنات کے قرآن کا ہے, مصطفیٰ کے فرمان کا ہے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. تم یہ چاہو کہ ہم اپنی مرضیاں کرتے چلے جائیں, دین کے اندر جو تمہیں پسند آئے وہ لے لو. اللہ قرآن میں کہتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو, یا ایھا الذین اے ایمان والو, ادخلوا تم داخل ہو جاؤ, تم کیا ہو جاؤ؟ ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کی پیروی, شیطان کے قدموں میں نہ چلنا. یہ قرآن سنا رہا ہوں, میں قربان جاؤں آپ لوگوں کے ذوق پر بھی. لوگ غلط روایتیں سنا رہے ہوں, لوگ الٹے سیدھی شاعری کر کے معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر ہے, حضرت ابوبکر صدیق کے نمبر کو آخر میں کر دیں, علی کے پہلے نمبر کی بات کر دیں. لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں, لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں, اور میری اس قوم کا حال دیکھیے کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے پھر بھی پریشان بیٹھے ہیں. ارے جہاں قرآن پڑھا جاتا وہاں تو ویران دل بھی آباد ہو جایا کرتے ہیں. پریشان نہ ہوا کرو. میں جو بات کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. الحمدللہ میں قرآن کا طالب علم ہوں, اور میری عادت نہیں کہ میں رب و ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو قصے کہانیاں واقعہ سنا کر آپ کا ٹائم ضائع کروں. آپ لوگ یہاں پر آئے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کون سی چیز دی جائے؟ رب کا قرآن دیا جائے, مصطفیٰ کا فرمان دیا جائے. یہی چاہیے نا آپ کو؟ حضور کی اطاعت چاہیے یا آپ کو اپنی مرضی سے چلنا ہے؟ تو میں نے کیا کہا؟ فرمایا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر معاملے میں اپنا حاکم کس کو نہ بنا لے؟ حضور کو نہ بنا لے. تو اب اپنے ایمان سے بتائیے, اپنے ایمان سے بتائیے, آج ہم رب کے قرآن پہ چل رہے ہیں, مصطفیٰ کے فرمان پہ چل رہے ہیں یا اپنی مرضیوں پر چل رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو میری بات مانتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں, وہ جنت میں جائے گا, حدیث کا مفہوم. اور فرمایا جو میری بات کو نہیں مانتا, میری نافرمانی کرتا ہے, میری بات کو نہیں مانتا, میرا کہنا نہیں مانتا, وہ جہنم میں جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا کہنا کون نہیں مانتا؟ حضور نے فرمایا جو میری شریعت کی پیروی نہیں کرتا وہ میرا کہنا نہیں مانتا. تو آج یہ بات کر رہا تھا وہ بندہ حاکم ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کی دوسری آیت, اور ٹائم کمپلیٹ ہو چکا, آخری آیت پڑھنے لگا ہوں, اس کے بعد نتیجہ دے کر بات ختم. اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن تشریف فرماتے, حضور نے اپنے صحابی غالباً حضرت ابی کو آواز دی, بلایا, آپ تھوڑا لیٹ آئے. آپ کیا آئے؟ لیٹ آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ بس اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آج کی میری تقریر ٹھکانے لگ گئی. کیا کہا حضور نے فرمایا میری آواز نہیں سنی؟ عرض کی یا رسول اللہ سنی تھی. حضور نے فرمایا پر لیٹ کیوں ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا. حالانکہ وہ صحابی رسول تھے, اقرا القرآن تھے, قرآن پڑھنے والے تھے, مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر جو ہے علم حاصل کرنے والے تھے, قرآن پڑھنے والے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا. رب کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ میرے غلام تم نے کیا وہ قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمایا کہ جب میرے مصطفیٰ تمہیں بلائیں تو تم فوراً دوڑتے ہوئے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہ قرآن کہہ رہا ہے, تم نماز کی بات کر رہے ہو, کیونکہ صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ اب کیا کروں, نماز کی حالت میں ہوں, نیا نیا دین پھیل رہا تھا. مگر حضور نے بتا دیا قرآن کے اندر, فرمایا تمہیں بتا دیا کیا اللہ نے قرآن میں کہ جب میرے مصطفیٰ بلائیں تمہیں آواز دے تو ذرا بر بھی دیر نہ کرنا, فوراً مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آ جانا. یہی بات ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون علی؟ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا غدیر خم کے مقام پر, فرمایا من کنت مولا فعلی ھذا مولا, من کنت مولا فعلی مولا. فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ لوگ بیان کرتے ہیں نا, یہ بات سنتے ہو نا, یہ حدیث ہے.
کوئی ایسی بات نہیں. الحمدللہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی کا ایسا ذکر, ارے ہم ہی تو وہ ہیں جو حضرت علی کا ذکر کرنے والے بھی ہیں. حضرت علی کے امام ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی کا بھی ذکر کرنے والے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا, بولو سارے, جس کا میں مولا اس کا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا, فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ بات کہی. اب یہ وہ علی مولا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور حضرت علی خود فرماتے, فرمایا پورا قرآن کی تفسیر, پورے قرآن کا نچوڑ بسم اللہ کے اندر ہے. پورے قرآن کا نچوڑ بسم اللہ کے اندر تفسیر, اور کہا بسم اللہ کا نچوڑ با کے اندر ہے, اور با کا نچوڑ نقطے کے اندر ہے. فرمایا وہ نقطہ کوئی اور نہیں, وہ حضرت علی شیر خدا خود ہے. ہم سے سنو شان, ہم تم شان کی بات کرتے ہو, ہم تمہیں بتاتے ہیں حضرت علی کی شان کیا ہے. ارے بدبختو, ہم حضرت علی کی شان ناپاکی کی حالت میں جسم کو پلید کر کے نہیں کرتے, ہم حضرت علی کا ذکر بھی کرتے تو وضو کر کے کرتے, قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر حضرت علی کا ذکر کر رہے ہو. علی کا ذکر ایسے کرو. تم یہ کہتے ہو, ہم تو کہتے ہیں حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. حضرت علی کا ذکر کرنا بھی, یہ بھی حدیث سے ثابت. بہرحال بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے ہاتھ پکڑ کر کیا فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا, یہ روایت تو آپ نے سنی, ہاتھ پکڑ کر کہا. لوگ بڑے بیان کرتے شد و مد کے ساتھ, مگر میں قربان جاؤں, میرے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں, دوسری طرف عمر فاروق ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. دونوں کے ہاتھ پکڑے, دونوں کے ہاتھ پکڑے, اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا, فرمایا لوگوں دیکھو آج دنیا کے اندر ایک طرف میرے ابو بکر صدیق ہیں, دوسری طرف عمر ہیں. آج جس طرح تم دنیا میں دیکھ رہے ہو کہ میرے دونوں طرف میرے یار ابو بکر عمر ہیں, فرمایا ایک وقت اور ایسا آئے گا. کب؟ جب فرمایا قبریں پھٹیں گی, لوگ اٹھیں گے, فرمایا میری دائیں جانب دیکھ رہے لوگوں, ایک مرتبہ پھر یہ تمہیں منظر نظر آئے گا, میرے دائیں جانب ابو بکر ہوں گے اور میری بائیں جانب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. کیا کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ آ رہے تھے. عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا. توجہ چاہتا ہوں, یہ میرے نبی ہیں, ان کے پاس ادنا آ جائے تو اعلیٰ بن جاتا ہے. ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن جاتا ہے. ارے یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے, ان کی بارگاہ میں دریا آئے, عمر تو عمر فاروق اعظم بن جاتا ہے. ارے عثمان آئے تو غنی بن جاتا ہے. ارے علی آئے تو شیر خدا بن جاتا ہے. ارے بلال آئے تو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے. ارے مسلمان آئے تو سلمان فارسی بن جاتا ہے. ارے اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں حسین آئے تو جنت کے نوجوانوں کا شہزادہ بن جاتا ہے. ارے اس نبی کی بارگاہ کے اندر ادنا بندہ بن کر آئے, میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے تو قرآن میں خدا کہتا ہے کنتم خیر امت, فرمایا کہ لوگوں تم ہی امت خیر ہو. میرے مصطفیٰ کی امت تم ہی امت خیر ہو. ہم نے کہا مولا نماز کی وجہ سے, کہا نماز تو تم کہاں پڑھتے ہو. ہم نے کہا مولا چوریاں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اس لیے امت خیر ہیں. فرمایا یہ تو اچھے عمل ہے ہی نہیں. مولا پھر کس وجہ سے کہتا ہے کہ ہم امت خیر ہیں. فرمایا امت خیر اس وجہ سے کہتا ہوں کہ تم میرے مصطفیٰ جان رحمت کی امتی بن گئے ہو. تمہاری زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا. تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہہ دیے صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی. حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ سے واپسی تشریف لا رہے تھے, حضرت علی کی گود میں سر رکھ کے سونے لگ گئے. گویا کہ حضرت علی کی گود رحل بن گئی, اور مصطفیٰ جان رحمت جو صاحب قرآن ہے حضرت علی کی گود میں آ گئے. سر انور حضرت علی کی گود میں تھا.
یہ منظر آپ نے سنا, توجہ چاہتا ہوں. میں نے کہا نا وہاں صحابی رسول تھے, ان کو بلایا, تاخیر ہو گئی, یہاں عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا, توجہ چاہتا ہوں. حالانکہ حضور نے فرمایا عصر کے بعد نہ سویا کرو. عصر کے بعد نماز کے بعد سونے سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ بندے کا دماغ کمزور ہو جائے یا پاگل ہو جائے. بلا وجہ عصر کے بعد سونا جائز نہیں ہے. اب توجہ چاہتا ہوں, حضور امت کو منع کریں, اور نبی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی آنکھیں سوتی ہے دل جاگ رہا ہوتا ہے. نبی تو سوتا ہی, نبی تو وہ جن کا دل جاگ رہا پتہ ہوتا ہے. توجہ مختصر. اب بات کیا کرنے لگا ہوں, بات یہ کہ حضرت علی کی گود میں سو رہے تھے. اب عصر کی نماز کا ٹائم غروب ہو رہا تھا, عصر کی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا تھا, سورج غروب ہو رہا تھا, سورج غروب ہو رہا تھا. بلکہ حضور اسے سوئے نہیں تھے, بلکہ دیکھ رہے تھے حضرت علی میری زندگی میں تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, بڑے محبت کے دعویٰ کرتے ہیں. جب میں اپنی قبر انور میں سو جاؤں گا, اپنے مزار میں سو جاؤں گا, دیکھوں کہ میرے سونے کے بعد بھی علی مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اب حضرت علی تھے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. پتہ چلا کہ جس کو شہر میں جانا ہو تو کہاں سے جائے گا, دروازے سے. اب جس کو بھی بارگاہ مصطفی میں جانا ہے اس کو کہاں سے جانا ہوگا, حضرت علی کی بارگاہ سے ہو کر جانا ہوگا. حضرت علی کی وہ بارگاہ اسٹینڈرڈ بنا دیا, معیار بنا دیا, کنڈیشن لگا دی, کہا یہ دروازہ. حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں, سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے. حضرت علی کے دل میں خیال آیا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھی, یہ نماز پتہ کون سی ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قرآن میں بھی آیا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو, خاص کر کے عصر کی درمیانی نماز کا خیال کرو. اور حضور نے بھی فرمایا عصر کی نماز کو نہ چھوڑنا. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ دنیا سے مرتا ہے, دفنایا رات کے 1 بجے جائے یا دن کے 12 بجے دفنایا جائے, جس وقت بھی دفنایا جائے, جو بندہ عصر کی نماز پڑھنے والا ہوگا, یہ حدیث بھی سنا رہا ہوں آپ کی اصلاح کے لیے, یہ بات بھی ذہن میں رکھیے, جو نماز نہیں پڑھتا آج سے تہیہ کرے کہ انشاءاللہ نماز بھی 5 وقت پڑھیں گے انشاءاللہ. کہتے قبر کے اندر جب بندہ جاتا ہے, وقت کوئی بھی ہو, اس وقت اس کو جو وقت نظر آتا ہے وہ عصر کی نماز کا وقت نظر آ رہا ہوتا ہے. کون سا وقت؟ عصر کی نماز کا وقت نظر آ رہا ہوتا ہے. جو بندہ نماز کا عادی ہوگا, فرشتے پوچھیں گے من ربو کا, بتا تیرا رب کون ہے. بندہ کہے گا کہ سورج غروب ہونے والا ہے, وہ کہے گا صبر کر میری نماز قضا ہو رہی ہے, پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر تجھ سے بات کرتا ہوں. فرشتے کہیں گے مولا یہ تیرا کون سا بندہ ہے جو قبر میں بھی آ کر جس کو نماز نہیں بھولی. تو یقین اللہ بھی فرمائے گا کہ تمہیں نہیں معلوم فرشتوں, یہ تو وہ نماز ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو کہتے ہیں فرشتے باہر نکلیں گے, کچھ روایتوں میں آتا واپسی آئیں گے نہیں, کہ یار جو بندہ قبر میں بھی آ کر جس کو نماز نہیں بھولی اس کو خدا کیسے بھول سکتا ہے. اس کو مختصر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب عصر کی نماز کا ٹائم غروب, وقت سورج غروب ہونے لگا, آنکھوں سے کچھ آنسو نکلے, کچھ آنسو آنکھوں سے بےتاب ہو کر جب آپ کے چہرے سے ہوتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر آ کر آنسو گر گیا. حضور کی آنکھ نبوت والی کھل گئی. کون سی آنکھ کھل گئی؟ نبوت والی آنکھ کھل گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ, سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا عصر کا, یا تو سورج غروب ہو رہا تھا, میں جب سے بڑا ہوا ہوں بچپن سے کبھی نماز کو چھوڑا نہیں. یا رسول اللہ آج عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی, ایک طرف یا رسول اللہ سورج غروب ہو رہا تھا, ایک طرف سورج غروب ہو رہا تھا, نماز جا رہی تھی, یا رسول اللہ دوسری طرف آپ کی اطاعت میں تھا, تو دل کہتا تھا نماز پڑھ لے, طبیعت کہتی نماز پڑھ لے, نماز کا ٹائم جا رہا ہے. مگر کہنے لگا یا رسول اللہ, سب کے صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ ایک طرف نماز جا رہی تھی, دوسری طرف قرآن کی آیت سامنے آ رہی تھی, کیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت, اور قل اطیعوا اللہ والرسول, جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کرو, کہا اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ایک کی اطاعت بتائے گی. یا رسول اللہ نماز پڑھنے کو دل تو چاہ رہا تھا مگر آپ کی اطاعت کے اندر تھا, اگر آپ کو اٹھاتا تو نماز پڑھ لیتا, نماز قضا نہ ہوتی. مگر یا رسول اللہ میں نماز قضا کر دی ہے, عشق کی قضا نہیں کی ہے. عشق یہی تھا کہ آپ سوتے رہیں. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی جو محبت دیکھی, اطاعت دیکھی, حضور نے فرمایا بتا علی قضا پڑھنا چاہتا ہے یا ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ کیا فرمایا؟ قضا پڑھنا چاہتا ہے یا, بولو میرے ساتھ, قضا پڑھنا چاہتا ہے یا ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے ہوش سنبھالا کبھی قضا نہیں کی, ادا ہی ادا پڑھتا ہوں. یا رسول اللہ ادا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اب حضرت علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کیسے کروا سکتے ہو, سورج غروب ہو گیا. یعنی حضرت علی بھی جانتے تھے یہ کوئی عام نہیں, مصطفیٰ جان رحمت ہے.
اگر یہ چاہیں تو قضا کو ادا کروا دے، ادا کو قضا کروا دیں. کہ لگا یا رسول اللہ چاہتا ہوں کیا ہو جائے؟ ادا ہو جائے. مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ نبوت والے اٹھ گئے. یہ کون سے ہاتھ؟ یہ وہ ہاتھ ہے جس انگلی کا اشارہ کر دے چاند کے سینے کو ٹکڑے کر دے. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا کرتے تھے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کے نبوت والے وہ ہاتھ انگلی کا اشارہ کریں ڈوبا ہوا سورج واپسی پلٹ آتا تھا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا وہ ہاتھ کی انگلی تھی کہ جو اشارہ کر دیں تو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑھ لیتے ہیں. حضور نے ہاتھ کھڑے کر دیے. کہا مولا یہ علی، یہ مولا، یہ قرآن کی آیت کی تفسیر بتا رہا ہوں. مولا علی تیری اطاعت میں تھا، اس کی نماز قضا ہو گئی. اب مولا ایسا کر سورج کو واپسی پلٹا دے. کیا کہا؟ سورج کو. اچھا آپ کو پتہ قرآن میں سورج کا واپسی کب پلٹے گا؟ کہتے ہیں نا مہلت کا دروازہ بند ہو جائے گا. کب ہوگا؟ جب قیامت قریب ہوگی نا. جب بندے کی مہلت کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جب سورج کہاں سے نکل آئے گا؟ مغرب سے نکل آئے گا. اب میں قربان جاؤں حضرت علی کی نماز سے پہلے کیا قیامت سے پہلے قیامت. وہ منظر قرآن کہہ رہا ہے. مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول کی اطاعت بھی کس کی اطاعت ہے؟ اب کہتے ہیں حضور نے ہاتھ کھڑے کیے، سورج واپسی پلٹ کر آ گیا. اگر حضور کہتے علی جاؤ تم قضا پڑھ لو تمہیں اللہ ادا کا ثواب دے دے گا تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو واپسی پلٹا کر پوری امت کے لیے پیغام دیا کہ اگر قضا کرواؤں گا تو قیامت تک لوگ کہیں گے حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی. کس کی وجہ سے؟ حضور کی محبت کے اندر. حضور نے گویا بتا دیا کہ لوگوں جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم ان کی قضا نہیں ہونے دیتے، قضا بھی ادا کروا دیا کرتے ہیں. ہماری محبت میں ہو، ہماری محبت میں نماز قضا نہیں ہوا کرتی بلکہ قضا بھی ادا. اور فرمایا جو بغیر محبت کے ہوں وہ ادا بھی کیا ہو جایا کرتی ہیں؟ قضا ہو جایا کرتی ہیں. اب سورج کھڑا ہے. آج سے پہلے جتنے مولوی نماز پڑھے سورج کا انتظار کرتے ہیں. غوث نماز پڑھے سورج کا انتظار کرتا ہے. عبدال نماز پڑھے سورج کا انتظار کرتا ہے. حاجی نماز پڑھے سورج کا انتظار کرتا ہے کہ جب سورج غروب ہو تو مغرب پڑھیں، سورج سے پہلے عصر کی پڑھیں. آج سورج سے پوچھا گیا کہ سورج بتا کہ آج تو کب غروب ہوگا؟ سورج نے کہا آج سے پہلے سارے مجھے دیکھتے تھے کہ میں کب قضا ہوں. لوگ نماز پڑھے فرمایا آج میں علی کو دیکھ رہا ہوں، جب علی کے سجدے پورے ہو جائیں گے میں قضا ہو جاؤں گا. تو اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ لوگوں دیکھو جب حضور بلائیں تو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور حضور کے فرمان کے مجبور ہیں، حضور کے فرمان کے مجبور ہیں، اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. تو میرے نبی نے کیا فرمایا کہ جو کوئی میری گستاخی کرے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ من سب نبیًا، من سب نبیًا. اب اس کے اندر قیل قال سے بات نہیں ہوگی، ان و ان سے بات نہیں ہوگی. یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، اس کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے. رستے تو بہت سارے نکلتے ہیں، یزیدیوں نے بھی رستے نکالے. ہر دور کے اندر امام ربانی کو جنہوں نے جیلوں میں بند کروایا انہوں نے بھی رستے نکالے. مگر قرآن کا رستہ یہی ہے کیا کہ اطاعت کرو اللہ کے، اس کے اور حضور کا فرمان کیا ہے. اور یہ راوی جو ہے نا من سب نبی فقتلوا، اس حدیث کے یہ راوی کون ہے؟ حضرت علی شیر خدا ہیں، حسنین کریمین ہیں، اہل بیت اطہار ہیں. تو عزیزان ایمان اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اپنے نبی کے فرمان کی وجہ سے، قرآن سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں تم کسی مقام پر بھی ہو، ڈاکٹر بن کے رہے، علاج کرتا رہے، مگر جب بات آ جائے مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس کی اور ختم نبوت کی تو پھر اپنی ڈاکٹری کو سیٹ کو چھوڑ کر میدان عمل میں آ جائے. پیر بن کر رہے، بڑے منصب پر بیٹھے، نذرانے لے، چندے لے، مرید کرے، جو کرنا ہے کرتا پھرے، مگر جب بات آ جائے میرے نبی کی ناموس کی، ختم نبوت کی، اپنی پیری مت بچاتے رہنا، میدان عمل میں آ جانا. کوئی مولوی تقریریں کرتا رہے، لوگ اس کے ہاتھ چومتے رہے، نعرے لگواتے رہنا. کہ جب بات آ جائے ناموس رسالت اور ختم نبوت کی پھر اپنا امامہ نہ بچاتا رہے، میدان عمل کیا جائے. کہا کوئی پروفیسر ہو، پڑھاتا رہے، بچوں کو لکھاتا رہے اور جو کرنا ہے کرتا رہے. جب بات آ جائے ناموس رسالت کی، ختم نبوت کی، اپنی پروفیسری چھوڑ دے، میدان عمل کے اندر آ جائے. کوئی کاروبار کرنے والا کاروبار بزنس کرتا رہے، جس مقام پر ہے موجود رہے، مگر جب بات آ جائے مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس ختم نبوت کی تو پھر اپنا کاروبار چھوڑ کر کہاں پر آ جائے؟ میدان عمل کے اندر آ جائے. فرمایا کہ اسی طریقے سے لوگوں جو تمہیں کرنا ہے تم کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو، میں تمہیں کسی چیز سے روکتا نہیں، رزق حلال کماتے رہو. مگر جب بات آ جائے کس کی؟ ناموس رسالت کی، ختم نبوت کی، تو فرمایا پھر ختم نبوت پر پہرا دینا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، تمام صحابہ کی سنت ہے. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب قادیانیوں کے مقابلے میں آئے نا، ملتا کیا ہے سنیے یہ بات. پیر مہر علی شاہ جب قادیانی کے مقابلے کے اندر آئے آپ نے ان سے کہا کیا مباہلہ کرتے ہیں، آ جاؤ. تو مباہلے کے لیے بات آئی، المختصر وہ بھاگ گیا.
آپ نے اپنے کمرے میں بیٹھے جب بات ہوئی آپ نے فرمایا قادیانی یہ کہتا تھا کہ میں سچا ہوں، پیر میرا علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا میں حضور کا غلام ہوں، میں سچا ہوں، میں بتاتا ہوں حضور آخری نبی ہے۔ بہرحال جو بات وہ قادیانی جو تھا انگریزوں کا لگایا ہوا پودا تھا مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے، پیر میرا علی شاہ نے کہا کہ قلم آپ بھی رکھ دو، کاغذ آپ بھی رکھ دو، جو سچا ہوگا اس کا قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے گا۔ پیر میرا علی شاہ گولڑا شریف کے پیر، کوئی عام نہیں، آج کے پیر کی بات نہیں کر رہا، آج کے پیروں کی میں بات تذکرہ اس کے لیے بھی نہیں کر رہا کہ یہ سارے وہ ہیں کہ میں اب ان کے بارے میں بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ وجہ یہ ہے کہ جب میرے نبی کی ختم نبوت کی بات آ جائے، ناموس رسالت کی بات آ جائے، جو پیر جو مولوی جو مسلمان میدان عمل میں نہیں آیا، خدا کی عزت کی قسم کل رسول اللہ نے پوچھ لیا، تمہارے ماں باپ کی بات آتی تھی، اپنی ذات کی بات آتی تھی، تمہیں غیرت جاگ جاتی تھی، میرے رسول اللہ کی بات آئی، میرے دین کی بات آئی، میرے نبی کی ختم نبوت کی بات آئی، کیا تمہارے اندر اپنی ذات جتنی بھی غیرت نہیں تھی کہ میرے نبی کے لیے نکلتا ہے؟ تم اپنے امام میں ٹوپیاں بچاتے رہے، اپنی مسجدیں اور مدرسے بچاتے رہے۔ پیر میرا علی شاہ کے سامنے وہ آیا نہیں، بھاگ گیا۔ کسی مرید نے کہا حضور آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، یہ مناظرے کرنا، مجادلے کرنا، مباہلے کرنا یہ تو مولویوں کے کام ہوتے ہیں، مناظرے والے کا کام ہوتے ہیں، عالموں کے کام ہوتے ہیں۔ آپ تو پیر ہیں، آپ حجرے میں بیٹھے لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں، آپ اللہ اللہ کریں، درود پاک پڑھیں، آپ لوگوں کی وعظ و نصیحت کریں، آپ لوگوں کی اصلاح کریں، آپ کیا کریں؟ یہ کام آپ کا نہیں۔ پیر میرا علی شاہ جلال کے اندر آگے کسی نے مخلصانہ آپ کو مشورہ دیا تھا، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، فرمایا کہ میرے نبی کی ناموس پر، میرے نبی کی ختم نبوت پر حملہ ہوتا رہے اور پیر میرا علی حجرے میں بیٹھا رہے۔ آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بے غیرت صوفیت نہیں ہوتی، ایسی بے غیرت پیری نہیں ہوتی کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ختم نبوت پر حملہ ہوتا رہے اور پیر میرا علی شاہ اپنے حجرے میں بیٹھ رہے۔ کہ لوگوں تمہیں پتہ ہی نہیں، نمازیں روزے زکوٰۃ حج لاکھوں سال ادا کرتے رہو۔ کہنے لگے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، یہ پیر میرا علی شاہ کا فرمان، فرمایا جو حضور کی ختم نبوت کے لیے ناموس رسالت کے لیے چند قدم چلتا ہے اس کی پشت پر مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو آج کے بعد حضور کی ختم نبوت میں سارے کام کریں گے انشاءاللہ، حضور کے نام ہاتھ اوپر کریں تاکہ آپ کو میں نہیں اللہ دیکھ لے کہ مولا ہم گناہ گار ضرور تھے، جب بات آ گئی تیرے نبی کی ختم نبوت کی، تیرے نبی کی ناموس کی، تو مولا نہ ہم نے اپنے ماں باپ دیکھے، نہ ہم اپنے بچے دیکھے، نہ ہم اپنی مسجدیں دیکھی، نہ اپنے پیر دیکھے، مولا ہم نے دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرے کو دیکھا تھا، میں نے تو اپنا جی جلا کے رکھ دیا، اب جس کے من میں آئے وہی پائے روشنی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔